انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے مولانا عاصم جمیل جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، اور جیسے یہ خبر بیسیکلی کل شام کے ٹائم یہ خبر جو ہے میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہوئی اور طرح طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے یہ خبر آئی خانوال کے نام سے، تلمبہ کے نام سے، کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مولانا طارق جمیل کے چھوٹے صاحبزادے کو جو ہے وہاں پہ مار دیا ہے، اور وہ جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں، ہسپتال ذرائع نے فلاں فلاں فلاں۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آئی، اس ٹویٹ کے اندر مولانا طارق جمیل نے خود جو ہے یہ اقرار کیا ہوا تھا کہ آج تلمبہ میں میرے چھوٹے صاحبزادے جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس حوالے سے اس کے ساتھ ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی گئی، اور وہ مولانا عاصم جمیل کے نام سے کی گئی۔ ایک تصویر جو ہے ان کی بیسیکلی مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی تھی، تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ جیسے یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پھر ایک خبر آئی کہ نہیں جی سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور خبر آئی کہ یہ جو ہے والد صاحب سے پیسے نہیں مل رہے تھے، کاروبار کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے جناب جو والد صاحب نے پیسے نہیں دیے، تو یعنی جس کے پاس جو خبر آ رہی تھی وہ ویڈیو بنا بنا کے ڈالے جا رہا تھا کہ بھی یہ بکنے والا کنٹینٹ ہے۔ مولانا صاحب کے صاحبزادے کی جو ہے وفات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل کا نام پاکستان کے اندر ایک بڑا نام ہے جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، اور جن کے بارے میں خبروں کے حوالے سے ہمیشہ خبریت رہتی ہے، ان کے حوالے سے جو بھی کوئی بات آتی ہے۔ اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب اگلے دن صبح اخباروں کو دیکھا گیا، بڑے بڑے نیوز چینلز کو دیکھا گیا، ڈان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں آپ، تو ایک ایسے شخص کی تصویر لگائی ہوئی تھی جو کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے ہیں ہی نہیں، اور پھر وہ شخص جو ہے بیسیکلی کل فلائٹ کے اندر تھا، سعودی عرب وہ جا رہا تھا، اور اس کے گھر والے پریشان، اور وہ ادھر ادھر سے کنفرم کر رہے تھے، فلائٹ کے اندر رابطہ نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو بھی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آئے تھے، یہ یہاں پہ کیسے ہو گیا۔ جب وہ عاصم جمیل، یہ میں آپ کو ان کی پروفائل دکھا دیتا ہوں، جب وہ پہنچے اپنے سعودی عرب، ان کی فلائٹ لینڈ کی تو ان کے گھر والوں نے ان سے رابطہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہا کہ جناب یہ بڑے بڑے میڈیا جو ہے میری غلط تصویر کو وائرل کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہوا کیا کہ جیسی خبر آئی لوگوں نے گوگل پہ سرچ مارا مولانا عاصم جمیل، جو تصویر ایک وہ تصویر ان کی مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی تھی، اتنی ویریفیکیشن نہیں، آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر تیزی جلدی بھاگم دوڑن کے اندر آج کل جو چل رہا ہے، اور یہ میڈیا کے اندر اس طریقے سے اخباروں کی سرخیاں آپ چیک کریں کہ کس طریقے سے مولانا کے بیٹے جو نہیں ہیں ان کی تصویر لگا دی گئی، اور ایک نہیں کئی اخباروں نے یہ خبریں چھاپی ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارا میڈیا بیسیکلی یہی رونا ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص جس طریقے سے ولاگر بن چکا ہے، جس کی، اور میں ان کو بیچاروں کو ولاگروں کو کیا رہوں، جب ڈان یہ حرکتیں کر دے، بڑے بڑے پرنٹ نیوز پیپر جو ہیں یہ حرکتیں کر دیں، تو پھر بیچارے ولاگر تو پھر اس سے بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کو مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے، دوسرے جو بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے اور اس کو یہ پیغام دینا پڑ گیا، اور اس کو آ کے یہ سوشل میڈیا پہ بتایا اس نے کہ جناب کافی عرصے سے عاصم جمیل جو کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، اور ان کو الیکٹرک شاکس بھی دیے جا رہے تھے، ان کی ٹریٹمنٹ بھی چل رہی تھی، ان کی طبیعت جو ہے وہ کبھی خراب ہو جاتی تھی، کبھی صحیح ہو جاتی تھی، تو وہ اپنی طبیعت سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ یہ اس طرح کا کیس ہم نے جہانگیر ترین کے بھائی کے ساتھ بھی دیکھا، جب وہ اپنی بیماریوں سے تنگ آ کے انہوں نے اپنی جان لے لی، تو انہوں نے، وہ باہر گئے ہیں، گارڈ سے انہوں نے پسٹول مانگا، اور اسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اور عاصم جمیل جو ہیں اس وقت گھر پر اکیلے تھے، جبکہ ان کے جو دیگر بھائی ہیں وہ تقریب کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور ایسے میں جناب انہوں نے اپنی جان لے لی۔ ظاہر سی بات ہے، تنہائی ویسے ہی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور نفسیاتی مسائل کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک موت کا، ایک جنازے کا ہم نے جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے کچھ کنفرم کرنے کی۔ دیکھیں خبر تو اس بندے نے دینی ہوتی ہے جس کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور اس کو اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، جو اس کے بیٹے کو کچھ نہ کچھ جانتا ہوتا ہے، یا کم از کم
اس کو یہ تو ویریفائی کر لو کہ یار یہ تصویر کس کی لگا رہے ہیں ہم بھائی. بہرحال یہ ایسے ہی ہے، اسی طرح چل رہا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے 5th جنریشن وار کے لیے سب سے زرخیز ممالک میں شامل ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.